السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر ہے 118. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن کنتم تعقلون. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو ایک نصیحت کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، بطانتاً رازدار، اپنا ہم راز نہ بناؤ، من دونکم، اپنوں کے سوا. کیوں؟ لا یعلونکم، نہیں کسر چھوڑیں گے وہ تمہارے بارے میں خبالہ، خراب کرنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، انصار کے 2 قبیلے اوس اور خزرج وہاں رہتے تھے. یہودیوں کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ وہاں رہتے تھے. ان 3 قبیلوں کا کام کیا تھا؟ 2 قبیلے انصار کے ایک قبیلے کے ساتھ ہو جاتے، یہودیوں کا ایک قبیلہ انصار کے دوسرے قبیلے کے ساتھ ہو جاتے، پھر ان کو آپس میں لڑاتے تھے، اپنے ہتھیار بیچتے اور دولت جو ہے وہ، یعنی روپیہ جو ہے وہ قرضے کے اوپر دیتے تھے. اس طرح سے یہودیوں نے پورے عرب کے اندر قبیلوں کو جکڑا ہوا تھا سودی کاروبار میں. یہی کچھ آج کر رہے ہیں. امریکہ اور روس کی لڑائی آپس میں نہیں لڑیں گے. ایک مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ ہو جائے گا، دوسرا دوسرے کے ساتھ ہو جائے گا اور ان کو لڑائے گا اور اپنا اسلحہ بیچیں گے اور اپنا قرضہ دیں گے. یہ ان کی پرانی خسرت ہے. مدینہ میں یہی کچھ کر رہے تھے. اب جو یہودیوں کا قبیلہ
انصار کے قبیلے کے ساتھ دوستی لگا کر، بظاہر دوستی لگا کر رہتے تھے اور جنگ میں ان کا ساتھ دیتے. جب انصار کے دو قبیلے مسلمان ہو گئے، اب ان کی وہ جو پہلے کی دوستیاں تھیں، آخر وہ دعا سلام تو چل رہی تھی، رہتے جو ایک علاقے میں تھے. اب مسلمان ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، محبت کرنا پرانی دید کی وجہ سے، لیکن یہودی وہ کیا کرتے تھے؟ ان سے خار کھاتے. یہ محبت دیتے، وہ ان سے نفرت کرتے. اوپر اوپر سے انہوں نے بھی اخلاقیات ختم نہیں کی تھی، لیکن ان کو بغض اور عداوت کیا تھی؟ یا رحمک اللہ، کہ مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ گئے ہیں، وہ بغض اور عداوت ان کو نفرت کے اوپر لے آیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو سمجھایا، ایمان والو، یہ جو اپنوں کے سوا دوسروں کو اپنا ہمراز نہ بناؤ، ان کو اپنے راز دو گے، ان سے دوستیاں لگاؤ گے، یہ تمہیں خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. اس ہدایت پر جب عمل نہ کیا مسلمانوں نے، چند صدیوں میں مسلمانوں کا کباڑا شروع ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک علاقے کے اندر ان کو عہدہ ملا ہوا تھا. انہوں نے اپنا منشی رکھا ایک عیسائی غلام کو جو لکھنا پڑھنا جانتا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خط لکھا کہ میں نے ایک عیسائی غلام جو ہے وہ بطور کاتب کے، سیکٹری کے رکھا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے ایک عیسائی غلام کو اپنے پاس کتابت کے رکھا؟ وہ کہنے لگے بات یہ ہے میں نے تو اسے لکھنے پڑھنے کا کام لینا، مجھے اس کے دین سے کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اللہ نے جن کو ذلیل کیا ہے ان کو ہم عزت نہیں دے سکتے، اللہ نے جن کو دور کیا ہے ہم انہیں قریب نہیں کر سکتے، لہذا فوراً اپنے اس سیکٹری کو معطل کرو، ختم کرو. عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آرڈر دیا، خبردار کوئی غیر مسلم، کوئی ایسا اسلامی سلطنت. خلافت مضبوط تھی کہ نہیں؟ لیکن جب بعد میں چند صدیاں گزری، بنو امیہ کے دور میں پھر کچھ بہتر رہا. بنو عباس کے دور میں عیسائی کیا مجوسی تک مسلمانوں کے سلطنت کے کاروبار میں شامل ہو گئے، عہدوں پر آ گئے. مجوسی، آنکھ کے پجاری. نتیجہ کیا نکلا؟ کباڑا کیا انہوں نے. سلطنت عثمانیہ، یہ ارطغرل والے عیسائی رکھے ہوئے ہیں عہدوں کے اوپر، یہودیوں تک کو عہدے دیے. تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا منع نہیں ہے، لیکن ان کو اپنا ہمراز نہ بناؤ. آج مسلم ممالک کے اندر دیکھ لیں، جب ایسے لوگ بنیں گے، اللہ اکبر، اس میں کی پوسٹوں پر آئیں گے، وعلیکم السلام، اہم عہدوں پر آئیں گے، تو یہ کیا کریں گے؟ اللہ کا فرمان ہے لا یعلونکم خبالا، تمہیں خراب کرنے میں کسر نہیں چھوڑیں گے. قادیانی، عیسائی، اہل تشیع کی پوسٹوں کے اوپر ہیں. ہندو ہے ہمارے میں نہیں، ہندو جج بھی بنے ہیں. وہ بھی بڑا مشہور چیف جسٹس ہے. ہاں جی، ہاں جی، چیف جسٹس. اگر لوگ اس کے پاس کیس لگوا دیتے یہ فیصلہ صحیح کرتا ہے. سے پہلے ان کا نام تھا بھگوان داس، ایسے کو نام تھا، بھگوان داس. بھگوان داس بھگوان نے دیا ہے، ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھیں. اچھا اب بتائیں، قادیانی جن کا قادیان سے تعلق ہے اور قادیان انڈیا میں ہے،
اللہ نہ کرے انڈیا سے کے خلاف جنگ ہو، یہ قادیانی انڈیا کا ساتھ دیں گے یا پاکستان کا؟ ٹھیک ہے نہیں؟ ایران نے اپنے بارڈر کے اوپر پاکستانی فوج کے کتنے سپاہیوں کو اس نے جاں بحق کیا ہے۔ اگر ایران کے ساتھ جنگ ہو تو پاکستان کے شیعہ پاکستان کا ساتھ دیں گے یا ایران کا؟ ایک دور کے اندر ایران کو ذرا پاکستان نے آنکھ دکھائی تو جنرل قاسم سلیمانی جو ڈرون میں مارا گیا، اس نے پاکستان کو دھمکی دی تھی۔ پاکستان کی فوج ہے کتنی؟ 6 لاکھ، ہمارے 9 لاکھ کمانڈو تمہارے ملک میں ہیں جی۔ تو پھر بتائیں اب یہ نقصان کیا ہوا؟ تو یہ خراب کریں گے تمہیں، اللہ کا حکم جب نہیں مانیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ ان کو اپنا ہمراز نہ بناؤ۔ انسانیت کے ناطے سے اچھا سلوک کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ان کو اپنا ہمراز نہیں بنانا۔ یہاں پر تو مندروں میں جا کر دیوالی میں شیو لنگ کے اوپر دودھ کا لوٹا بھی چڑھاتے ہیں، بتوں کے اوپر پھولوں کی تھال بھی رکھاتے ہیں۔ کرتارپور کے اندر جا کر سکھوں کے ساتھ ان کی مذہبی رسومات میں بھی شامل ہونا فخر سمجھتے ہیں۔ کرسمس میں کیک کاٹنا، ان کو مبارکباد دینا کہ تمہارے خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ کیا ہے جی؟ نعوذ باللہ سیاست ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنوں کے سوا کسی کو اپنا راز نہ دو، ورنہ لا یعلونکم خبالا، تمہیں خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ودو، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ چاہتے ہیں ما عنتم، تمہیں خراب کرنا، تمہارے اوپر مصیبت تکلیف پریشانی آئے، وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ مسلم امت ذلیل و خوار ہو۔ قد تحقیق بدت، واضح ہو چکا ہے، کھول گیا ہے، البغضاء، بغض، من افواہہم، ان کے منہوں سے، ان کے بیانات کبھی کبھی سنتے نہیں تم؟ اسلام کے خلاف کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اسلام کے شعار کا کیسے کیسا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم کو خراب کرنے کے لیے جو ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اور زبان سے کبھی کبھی ان کے ایسے بیانات نکل جاتے ہیں، تو وہ ایسے نہیں نکل رہے ہوتے کہ جی بس ایسے منہ سے بات نکل گئی، منہ سے نہیں نکلی، پیٹ کے اندر سے نکلی ہے۔ فرمایا وما تخفی، اور جو چھپایا ہوا ہے، صدورہم، ان کے دلوں میں، سینوں میں، اکبر، وہ اس سے بڑھ کر ہے گند۔ جتنا یہ زبان سے بیان کر رہے ہیں نا، اس سے بڑھ کر گند ان کے دل میں بھرا ہوا ہے، ان کے سینوں کے اندر ہے۔ ہاں جی، آج مسلم امت کے اندر کیا کیا گیا ہے؟ تعلیمی نظام کو طبقاتی نظام بنایا گیا ہے، امیروں کے لیے یہ سکول، غریبوں کے لیے یہ سکول۔ اب غریب بیچارہ کانوینٹ کی، لاسال کی، بیکن ہاؤس کی، اور یہ بڑے بڑے سکول، ان کی فیس وہ ادا نہیں کر سکتا، وہ اپنے بچوں کو کہاں پڑھائے گا؟ سرکاری اسکول میں پڑھائے گا۔ لیکن جنہوں نے بڑی بڑی فیسیں دی، وہ اعلیٰ کالجوں میں، اسکولوں میں داخل ہوئے، اور وہاں پر نظریہ کیا پڑھایا جائے گا؟ دین بتایا جائے گا؟ نہیں، دین نہیں بتایا جائے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ میں آپ کو بتا دوں، برٹش اسکول کے اندر پڑھنے والے بچے، برطانیہ کا اسکول ہے جی، برطانیہ کا نظام ہے، 8ویں 9ویں کلاس کے اندر ان کو سیکس ایجوکیشن دی جاتی ہے۔
موسیقی کی تعلیم دی جاتی ہے، موسیقی کی تعلیم، ساتھ ہی اس کی تعلیم. وین جا رہی تھی یہاں سے برٹش اسکول کی، برٹش اسکول کی، لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، اور ڈرائیور نے گانے لگا ہوئے ہیں کسمی کسمی کسمی. اب کیا تعلیم مل رہی ہے؟ اب یہ جب آئیں گے اس لیول کے اوپر بڑے ہو کر، یہ آئیں گے کی پوسٹوں پر، بڑے عہدوں پر، یہ پادریوں کے شاگرد، مشنری اسکولوں میں پڑھے ہوئے لبرل سیکولر ذہن رکھنے والے، یہ آئیں گے، ان کو فوراً جلدی جلدی وہ لے کر آتے ہیں کی پوسٹوں کے اوپر، یہ بندہ ہمارے کام کا. اچھا، اب وہ جب آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ سارے راز ان کے پاس آ گئے. ورلڈ بینک اور IMF کے تنخواہ داروں نے ملک کو جکڑا ہوا کہ نہیں جکڑا ہوا؟ اب چہرے جتنے مرضی سیاسی بدل جائیں، پیچھے سسٹم وہی رہے گا. یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے 1443 سال پہلے بتا دیا کہ یہ تمہیں خراب کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے اور یہ تمہارے اوپر مصیبتیں لائیں گے. وعلیکم السلام. ان کے زبان سے بیانات تم سنتے ہو کبھی کبھی بغض اور عداوت کے، لیکن جو ان کے سینوں میں گند بھرا ہوا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. قد تحقیق بینا، کھول کر واضح کر دیا ہم نے، لکم تمہارے لیے، الآیات اپنی آیات، ان کن تم اگر ہو تم تعقلون عقل سے کام لیتے تو خیال کرنا. نہیں لوگے تو اس کو عقل سے فارغ ہو، عقل سے فارغ ہو. ہاں انتم، یہ اولائی، تم تو ایسے لوگ ہو، تحبونہم، ان سے محبت کرتے ہو، انسانوں کے ناطے، پرانی دعا سلام کے ناطے، ہمسائے ہونے کے ناطے تم کہتے چلو ہم اچھے ہمسائے بن کر رہے ہیں، اچھے وہ کر رہے ہیں، تم ان سے محبت کرتے ہو. لیکن ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. ہاں جی، تم خیر سگالی طور پر ان سے کرتے ہو محبت، وہ نہیں کرتے. خیال کرنا، خیر سگالی طور پر ابھی نندن کو جو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے آیا، حملہ کیا، ہم نے خیر سگالی طور پر چھوڑ دیا نا اس کو، وہ بارڈر پر لینے نہیں آیا اس کو، ہم نے کہا خیر سگالی طور پر چھوڑ. لیکن انہوں نے کرنل حبیب، ہمارے اللہ اکبر ایجنسی کا ریٹائر کرنل، نیپال سے اس کو گرفتار کر کے بند کر کے رکھا ہے، انہوں نے نہیں چھوڑا اس کو. ہم نے ریمنڈ ڈیوس پلیٹ میں رکھ کے دے دیا، انہوں نے عافیہ صدیقی کو نہیں چھوڑا. تم محبت کرتے ہو ان سے، وہ نہیں کرتے. تم اچھا سلوک کرتے ہو، وہ تمہاری جڑیں کھودتے ہیں. فرمایا وَتُؤْمِنُونَ، اور تم تو ایمان لاتے ہو بالکتاب کلہ، تمام کتابوں پر. تورات تمہارا ایمان ہے اس کے اوپر، زبور مانتے ہو، انجیل کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، تم تو اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں پر مانتے ہو. جبکہ اللہ اکبر وہ تمہاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان نہیں رکھتے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ تم سے محبت کرتے، بھئی تم ہماری کتابوں کو مانتے ہو، چلو تورات کو مانتے ہو، زبور کو مانتے ہو، انجیل کو مانتے ہو، ہم تمہارے قرآن کو نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم کیا ہے، تم 3 کتابوں کو تو مانتے ہو. تم ان سے نفرت کرتے کس لیے؟ کہ تم قرآن کو نہیں مانتے. لیکن معاملہ الٹ گیا ہے، تم ان سے محبت کر رہے ہو باوجود اس کے وہ تمہارے قرآن کو نہیں مانتے، اور وہ جبکہ تم 3 کتابوں کو مانتے ہو وہ تم سے نفرت کر رہے. کچھ خیال کرو، کر کیا رہے ہو؟ اللہ اکبر. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَإِذَا، اور جب لَقُوكُمْ، وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں عالمی کانفرنسوں میں،
میٹنگوں میں، سیمیناروں میں، قالو تو کہتے آمنا، بھائی ہم مانتے ہیں واقعی اسلام کا نظام بڑا اعلیٰ ہے، مسلم امت بڑی محنتی ہے، پاکستان کی بڑی خدمات ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں آپ کے اس کو قربانیوں کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن وَإِذَا اور جب خلو وہ خلوت میں تنہائی میں ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں تم سے، عزو چباتے ہیں، علیکم تم پر، الاناملہ انگلیاں، من الغیظ غصے کی وجہ سے. کہتے ہیں غصے میں دانت پیسنا، ہونٹ چبانا، انگلیاں کاٹ کاٹ کے کھانا. یہ کب ہوتا ہے؟ میرا بس نہیں چلتا میں یہ کر دوں، لیکن کیا کروں، ووٹ بینک بھی تو بنانا ہے نا، لیکن کیا کروں، قرضوں میں تو پھنسانا ہے ان کو. تم سے ملیں گے تو آمنا، لیکن جب اپنی میٹنگوں میں ہوں گے تو کہیں گے ان کی ایسی کی کیسی، کیا کریں اب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موتو بغیظکم، اپنے غصے کی آگ میں جل مرو. اتنا غیظ غضب، ہماری اتنی محبتیں، یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ نہیں؟ آج تک یہ سب کچھ اسی طرح سامنے آ رہا ہے نبی صاحب. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی سچائی کی دلیل ہے. قرآن کو جھٹلانے کے لیے ہی صحیح، چلو غیر مسلمانوں سے کھری سچی محبت کر کے دکھا دیں ذرا. ہمیں سبق دیتے ہیں جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں. او جی کوئی نہیں ٹھیک ہے، بندہ لبرل ہونا چاہیے، سیکولر ہونا چاہیے، یہ ہمیں سبق دیتے ہیں. سیکولر سٹیٹ ہے، کوئی ہندو آج تک سیکولر بنا ہے؟ انڈیا سیکولر سٹیٹ کہلاتی ہے. مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ عیسائیوں کی کیا حالت ہے؟ پاکستان میں ایک عیسائی کے ساتھ کوئی ایسا ایک آسیہ مسیح تھی نا، پورا یورپ امریکہ کھڑا ہو گیا اس کے سپورٹ کے لیے. اس سے پہلے ایک منظور مسیح، سلامت مسیح تھا خانے وال میں، جرمنی نے اس کو پناہ دی. ملالہ کے لیے پورا یورپ امریکہ تڑپا. ٹھیک ہے جی، نہیں وہ وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہی ہے. جی آپ فکر نہ کرو، وزیر اعظم بننے کی اس کی خواہش ہے، پاکستان کے وزیر اعظم بننے. اس کو دنیا کی کئی یونیورسٹیوں نے اعزازی ڈگری دے دی ہے، وہ تیار ہو رہی ہے، مستقبل میں وہ لانچ ہوگی. اللہ اکبر. اب کیا ہے، ہندو بات ہو رہی تھی کہ وہ ہمیں سبق دیں سیکولر کا، خود سیکولر ہیں. کیا حالت ہے مسلمانوں کی وہاں پر، عیسائیوں کی وہاں پر. خود ہندوؤں میں سے جو دلت ہیں، دلیت جن کو یہ کہتے ہیں بالمیک، بھگوان کے بچے، یعنی شودر، گھٹیا ذات والے، ان کے نزدیک ان بیچاروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، حالانکہ وہ ان کے ہندو قوم کے ہی ہیں. اب وہ کیا ہے، کوئی ہندو سیکولر لبرل نہیں ہے کہ جو جہاں لگا ہوا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کوئی عیسائی سیکولر نہیں ہے، یاد رکھیں کہ جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے. 9/11 کے بعد جو سلوک امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ جنہوں نے یہاں سے جدادیں بیچ کر گئے، گرین کارڈ لیے، خنزیر کھائے، کتے پالے، شرابیں پی، جینز پہنی، کلبوں میں ناچے، انہوں نے کہا ہو تو مسلمان نا، چھوڑا ان کو. 50,000 نے کینیڈا کے بارڈر پر جا کر سیاسی پناہ لینے کی کوشش کی، انہوں نے بھی پکڑ کر امریکن پولیس کے حوالے کر دیا. برطانیہ میں
اللہ پر مسلمانوں پر حملے، یورپ میں مسلمانوں پر حملے ہو، نیوزی لینڈ تک نمازیوں کے اوپر فائرنگ. کیوں نہیں لبرل بنتے کوئی عیسائی؟ کیوں نہیں لبرل بنتے ہندو؟ کشمیر میں کیا حال کیا ہوا ہے؟ بدھ مذہب کے بارے میں کہتے ہیں بڑے اہم سا اور شانتی والے ہیں. یہ تو بیچارے جی بڑے وہ ہیں، لیکن برما میں کیا حال کیا انہوں نے مسلمانوں کا، روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ. لیکن وہاں پر نہ اقوام متحدہ نے کوئی لشکر بھیجا ہے. وہ عراق میں دیر نہیں لگائی، پہنچ گیا. مسلمانوں کو کچلنا تھا نا. اور ادھر کے لیے بس قرارداد مذمت ہے جی. کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یو این او والے وہاں پر کوئی فوجی لشکر بھیج دیں کہ جی ہم ان کو چھڑانے آئے ہیں. لیکن جہاں مسلمانوں اللہ اکبر کے اندر ان کا کوئی آدمی پھنسے تو ایک بندے کی خاطر ریمنڈ ڈیوس کی خاطر امریکہ نے اپنی خارجہ پالیسی بدل دی، ماتھے پر آنکھیں رکھ دی، پاکستان کے ساتھ دوستی اور سفارتی تعلقات ختم کر دیے. کتنا عرصہ لاک ڈاؤن رہا اس کا. تو کوئی یہودی لبرل نہیں ہے. کیا حال کیا فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ؟ جو وہاں کی جائیدادوں کے مالک تھے ان کو نکال کر خیمہ بستیوں میں خود وہاں بیٹھ کے بدماشی کے ساتھ. میں آپ کے گھر میں گھسا ہوں اور کہوں یہ کمرہ میرا ہے، کیا بگاڑ سکتے ہو میرا؟ یہ بدماشی نہیں تو اور کیا ہے؟ اب وہ کہنے جی چلو کوئی بات نہیں، ٹھہرو اس کا حق مان لو، یہ رہ جائے اس کمرے میں. نہیں، وہ کیسے اس کا حق ہے یا کیسی رواداری ہے؟ دوسرے کے گھر میں گھسا ہے. وہ نہتی انسانیت کے اوپر ایٹم بم پھینکنے کا اعزاز کرسچنوں کو ہے. جاپان کے ہیروشیما ناگاساکی 2 شہروں کے اوپر اس نے ایٹم بم پھینکا. یہ اعزاز ان کو ہے جو امن کے علمبردار ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دیکھ لو، یہ تمہارے ساتھ جب ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، زبان پر تعریفیں کریں گے تمہاری، لیکن جب یہ تنہائی میں ہوں گے فرمایا یہ انگلیاں غصے سے کاٹ کاٹ کے کھاتے ہیں. ان کا بس نہیں چلتا تمہیں تباہ برباد. فرما دو اپنے غصے کی آگ میں جل مرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی علیم، جاننے والا ہے، بذات صدور، دلوں کے راز جانتا ہے. میں کہہ رہا تھا قرآن کو جھٹلانے کے لیے صحیح، چلو یہ غیر مسلمان کے ساتھ گہری محبت کر کے دکھائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قرآن کی صداقت کی دلیل ہے قرآن سچا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا. فرمایا ان تمسسکم، ان دشمنوں کی نشانی کیا ہے؟ ان اگر تمسسکم، تمہیں پہنچے حسنتن، کوئی فائدہ، تسؤہم، ان کو بڑا برا لگتا ہے. مسلم امت کی اکانومی مضبوط ہو، یہ تڑپیں گے، یہ کیسے مضبوط ہو گیا؟ ایٹمی قوت بنے، یہ تڑپیں گے. ان کی فوجیں مضبوط ہو، اسلامی اتحاد قائم ہو رہا ہو، یہ تڑپیں گے. جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو، بھلا ہو، ان کو برا لگے گا. ہم لگاتے ہیں یاریاں، امریکہ میں قرضے دیتا ہے، پرزے دیتا ہے، اور اس کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جن کاموں میں تمہارا فائدہ ہوگا، قوم میں اتحاد ہو. اب پتہ چلا تمہارا روپیہ مضبوط ہو تو یہ تو پریشان ہوں گے. کیوں ہو گیا مضبوط؟ اس کو کسی طرح ڈاؤن کرو، اپنا ڈالر اوپر لے کر آؤ. تو جس چیز میں تمہارا فائدہ ہوگا تسؤہم، ان کو برا لگے گا. وَإِنْ، اور اگر تصبکم، پہنچے تمہیں سیئۃ، کوئی تکلیف، پریشانی، یفرحوا بہا، یہ بغلے بجاتے بڑے خوش ہوتے ہیں. پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے،
یہ بڑے خوش ہوں گے. حکومت کبھی مضبوط نہ ہو ان کی، بڑے خوش ہوں گے. لڑے عوام حکمرانوں کے ساتھ، حکمران برسائیں لاٹیاں عوام کے اوپر، مہنگائی ہو، تڑپیں لوگ، یہ خوش ہوں گے. جو ہماری تکلیف میں خوش ہو، ہماری خوشی کے اندر دکھ ہو جس کو، وہ ہمارا دوست ہوگا. سکندر صاحب بدلا ہے کچھ؟ کچھ بھی نہیں بدلا صاحب. 1443 سال پہلے بتایا تمہاری خارجہ داخلہ پالیسی کیسی ہو. داخلہ پالیسی ایسی ہو کہ کوئی غیر مسلم تمہارا ہمراز نہ ہو. خارجہ پالیسی ایسی ہو تمہاری کہ دیکھ لو یہ تمہارے دوست نہیں ہیں. کیا حشر کر دیا امت مسلمہ کا؟ مسلم نے خود کیا اپنا حشر. کیا حشر کیا انہوں نے؟ تو اب دیکھ لیں پھر مارے پڑیں گی کہ نہیں پڑیں گی. وہ کبھی چاہیں گے کہ مسلمان ملکوں کے حالات اچھے ہوں، مسلم امہ مضبوط ہو، ان کی معاشی اور پاور مضبوط ہو، ترقی یافتہ بنے. خود ان کی حکومتیں مضبوط ہیں، وہاں اکھاڑ پچھاڑ نہیں ہوتی. اور یہ میں مثال دیا کرتا ہوں، امریکہ میں صدارتی نظام ہے، برطانیہ میں پارلیمانی نظام ہے. امریکہ کے وزیر اعظم کا کیا نام ہے جی؟ ہے ہی نہیں. اور برطانیہ کے صدر کا کیا نام ہے ہی نہیں. اچھا صدر اکیلا تو نہیں ہوتا، اس کے نیچے گورنر، نیچے بیوروکریسی پوری چین ہے اس کی، ان کا کتنا خرچہ ہے. وزیر اعظم بھی اکیلا نہیں ہوتا، اس کے نیچے وزراء اعلیٰ، ہاں جی، اس کی کابینہ اور نیچے تک سلسلہ چلتا ہے. امریکہ ترقی یافتہ ملک ہو کر وزیر اعظم نہیں پال سکتا. برطانیہ ترقی یافتہ ملک ہو کر صدر نہیں پال سکتا. ہم دونوں پال رہے ہیں. کباڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انہوں نے نظام ہی ایسا رکھ دیا، سسٹم ہی ایسا رکھ دیا. شاباش. تو فرمایا جس چیز میں تمہارا فائدہ ہوگا ان کو دکھ ہوگا. ان کی اپنی حکومتیں مضبوط ہوگی، وہاں نہیں آئے گی مارشل لائیں، وہاں نہیں ہوگی اکھاڑ پچھاڑ. ان کی حکومتیں اللہ اکبر اپنا ٹائم پورا کر کے جاتی ہیں. دو ہی پارٹیاں رکھی انہوں نے امریکہ میں، دو ہی ہے نا، ڈیموکریٹک اور دوسری کنزرویٹو. بس انہوں نے آنا ہے. ایک ہاتھی ہے ایک گدھا ہے، بس ٹھیک ہے. چائنا میں ایک پارٹی کی حکومت، روس میں ایک پارٹی کی حکومت، ایران میں ایک گروہ کی حکومت، عرب ممالک میں ایک خاندان کی حکومت، مضبوط چل رہے ہیں. ہمارے ادھر تو ایک اینٹ اکھاڑو سیاسی پارٹیاں نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے، بھگتو پھر. اللہ کا نظام جو ہے اس نے پورا مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. عقیدے میں، اعمال میں، اخلاقیات میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی، ہر انداز کے ساتھ رہنمائی دی ہے. اب جب ہم کہیں جی یہ تو اس دور میں نہیں چل سکتا، عالمی برادری کے شانہ بشانہ چلنا ہے. عالمی برادری تو ننگی ہے، پھر ننگے ہو جاؤ. کر لو پھر. ہم لگے ہوئے ہیں عالمی برادری کو راضی کرنے، رب کو نہیں. راضی ہو گئی. 75 سال سے امریکہ کو راضی کر رہے ہیں، ہو گیا راضی. یورپی یونین ہو گئے راضی. اللہ اکبر. فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم ڈٹے رہو، صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو. یہ دو کام بتایا اللہ تعالیٰ نے، اس کا حل بتایا. ایک تو دین پر ڈٹے رہنا ہے، دین کو نہیں چھوڑنا.
اور اللہ سے ڈرنا ہے، ان سے نہیں ڈرنا. ہیں دونوں باتیں. ہم ڈٹنا ہے ہی نہیں. وہ جی دیکھو جی آخر دنیا کے ساتھ بھی تو رہنا ہے جی، گزارا کرنا ہے، چلو آخر ان کو بھی راضی کرنے کے لیے یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. جی اب اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ آئی ایم ایف کی ساری شرطیں پوری کر دی ہیں، اس کے باوجود وہ اپنا پروگرام لانچ نہیں کر رہا. یہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم ڈٹے رہو دین کے اوپر، صبر کرو، اور اس کے بعد کیا؟ تقوی اختیار کرو اللہ کا. کیوں؟ وانتم الاولون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہو تو غلبہ تمہارا رہے گا. تقوی نہ چھوڑو. تقوی چھوڑ دیا، ڈرنے لگے ان سے. اگر ڈٹے رہو گے، صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم، نہیں نقصان پہنچائیں گے تمہیں، ضرر پہنچائیں گے تمہیں، کیدہم، ان کی تدبیریں، ان کی سازشیں، شیئا، ذرا برابر بھی. کیونکہ اللہ بھی تو تمہارا محافظ ہو جائے گا نا پھر جب تم اس سے ڈرو گے. لیکن جب اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے، تم رب کے نہیں بنو گے، تو رب کو کیا ضرورت پڑی ہے تمہارا ساتھ دینے کی؟ پھر تم رب کے بنو نا. جی رمضان سے ایک دن پہلے صبح کی نماز میں 1.5 صف تھی. رمضان کے پہلے روزے کو مسجد کا ہال فل، سین فل، پیچھے خواتین کی طرف 1.5 صف تھی. ایسے تھا. رمضان ختم ہوا، اب پھر وہی 1.5 صفحہ بچی. یہ جو لوگ آئے تھے یہ کوئی دوسرے ملکوں سے آئے تھے. کہاں سے آ گئے تھے اتنے؟ وہ اسی علاقے کے تھے نا. اب کیوں؟ کیا نماز فرض نہیں؟ تو پھر تقویٰ کہاں گیا؟ اللہ اکبر. فرمایا اگر صبر کرو گے اور تقویٰ اختیار کرو گے، ان کی سازشیں تمہارا ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. اے اللہ کیوں؟ وجہ ان کی تو بڑی بڑی پہاڑوں جتنی بلند و بالا سازشیں. فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، محیط، ان کو گھیرے ہوئے ہیں. رب کو پتہ ہے کہاں کہاں میٹنگیں کر رہے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے، زبان پر کیا ہے. پھر میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں ان کا تمہارا نگران بن. میں نے ان پر نگرانی رکھی ہوئی، چیک رکھا ہوا ہے یہ کیا کیا کر رہے ہیں. لیکن تم تو میرے بنو، تم تو میرے بنے. جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں رہ گئی، رسم اذاں روح بلال ہی نہ رہی. جب تم ہی ہمارے نہیں تو پھر اللہ اکبر. تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے نسخہ ایک بتایا، دین پر ڈٹ ہے، دین کو نہیں چھوڑنا. ہم تھوڑی سی پریشانی ہے، سب سے پہلے دین کو ایک طرف کرنا. جی چونکہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے نا، اب یہ گناہ تو ضروری ہو گیا ہے نا. اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے، برادری کے ساتھ چلنا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ فوراً نیکی کو ایک طرف. کسی تانا دے دینا، داڑھی رکھی اور یہ کام کرو، اچھا اب داڑھی نہیں ہوگی، اصلاح نہیں کرنی، داڑھی صاف کر دینی. یہ ذہن بن گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فکر نہ کرو، تم یہ 2 کام کر لو اور ان کی ساری سازشیں ساری وہ. اچھا ویسے دیکھیں، اگر ہم پوری دنیا کے یہودی، عیسائی، مجوسی، کمیونسٹ، ہندو، بدھ مذہب والے کتنا زور لگا ہے اسلام کو ختم کرنے کا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. لگایا زور کے نہیں؟ مٹ گیا. یہ اللہ کا کرم نہیں ہے؟ اللہ کا کرم ہے. 9/11 سے پہلے میڈیا پر اسلام کے لیے کوئی چینل آنے کی اجازت ہی نہیں تھی، بات کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی. ایسا کام ان کے ہاتھوں ہوا کہ ان کا ہر چینل اسلام اسلام، دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد. جس کو نہیں پتا تھا نا دنیا میں، اس کو بھی پتا چل گیا اسلام بھی کوئی دین ہے.
ٹھیک ہے. برطانیہ کی پارلیمنٹ میں برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے قرآن مجید فرقان حمید ہاتھ میں لہرا کر کہا جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. یعنی یہ کتاب دہشت گرد بنا رہی ہے. اس کے اعلان کرنے کی دیر تھی، دھڑا دھڑ قرآن مجید فرقان حمید کو پرنٹ کرنے والی جو ادارے تھے ان کے پاس اتنا قرآن مجید فرقان حمید کی سیل ہوئی ہے، سٹاک ہی ختم ہو گیا. لوگوں نے کہا دیکھ تو صحیح یہ دہشت گرد بنانے والی کتاب ہے، یہ کہتی کیا ہے. کتنے لوگ تھے جو قرآن پڑھتے گئے اور رنگے گئے، مسلمان ہو گئے. فائدہ کس کو ہوا؟ اللہ کی تدبیریں بھی ایسی ہیں. جس بچے کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں بچے فرعون نے قتل کرائے، اللہ نے وہ بچہ اس کی گود میں پالا کہ نہیں؟ خرچہ فرعون کا، ماں دودھ پلا رہی اپنے بچے کو، تنخواہ لے رہی فرعون کے خزانے سے. رب کے کام بھی دیکھیں نا. فرعون نے جادوگر بلائے تھے کس لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنی جیت کے لیے. اللہ نے انہیں جادوگروں کو اسلام کی توفیق دے دی. اب اس نے دھمکیاں دی، میں قتل کرا دوں گا، میں ہاتھ پیر کٹوا کے سولی پر لٹکا دوں گا. انہوں نے کہا پرواہ نہیں. اتنا پکا ایمان. لوگ دھڑ دھڑ اسلام کی طرف آئے. فائدہ کس؟ خرچہ فرعون کا، محنت اس کی، سٹیج اس کا، کام اسلام کا ہو گیا. بالکل اسی طرح مشرکین عرب، حج کا موقع آیا، کہنے لگے پورے عرب سے لوگ حج کے لیے آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے پاس گئے نا، اسلام کی دعوت پھیل جائے گی، ہمارے باپ دادا والا دین ختم ہو جائے گا. اور بھی تمہاری ڈیوٹیاں ہیں، تم نے مکہ کے اس چوک میں، تم نے اس گلی میں، تمہارا یہ مورچہ، تمہارا یہ مورچہ. جتنے لوگ عرب سے آئیں گے نا ان کو کہنا خیال کرنا مکہ میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس کے قریب نہ جاؤ. اب جس کو نہیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند مسلمان ہی تھے نا، تھوڑی پریس کا دور نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر تھا نہیں کہ چلو میگا فون کے ذریعے اعلان کرتے، ہینڈ بل تقسیم کرتے، اشتہار لگاتے، یہ تو نہیں تھا نا. میسج بھیج دیتے، بریکنگ نیوز آ جاتی. دور ہی نہیں تھا، نہ پرنٹ میڈیا نہ الیکٹرانک میڈیا. اللہ نے ایسا کام کرا ان کے ہاتھوں، محنت ان کی، افرادی قوت ان کی کام کر رہی ہے. اب جو بھی عرب سے آتے ادھر، خیال کرنا مکہ میں ایک جادوگر، جس کو نہیں پتا تھا اس کو بھی پتا چل گیا، تعارف ہو گیا. اب انہوں نے کہا دیکھے تو صحیح وہ ہے کون جادوگر. یہ فطرت ہے نا انسان کے، اس میں تجسس. دیکھو نا کتنے تھے جو آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. اللہ ایسے کرتا ہے. 9/11 کے بعد کتنے لوگ آتے تھے جن کو پتہ نہیں تھا اسلام کا. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی پوری ہوئی. قیامت کے قریب روئے زمین کا کوئی کچا جھونپڑا، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں اسلام داخل نہ ہو. اب لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کو قبول کرتے ہیں عزت پاتے ہیں یا رد کر کے ذلیل ہوں گے. میں سوچا کرتا کیسے پہنچے گا، جب انٹرنیٹ آیا پہنچا گیا نہیں. وہ دیکھے ڈنمارک کو، دنیا کا وہ پرلا کونا، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع ہو رہے ہیں. اسلام پہنچا ہے تو دکھ ہوا ہے نا. اور نیوزی لینڈ ہو دوسرا کنارہ، وہی ہے نا. وہاں جو مسجد نمازیوں پر فائرنگ کی اس نے دکھ ہوا ہے تو اس نے کیا نا. اسلام پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کوئی بات نہیں، ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ بھی ان کے عملوں کو گھیرے ہوئے ہیں رب کے میں. لیکن تم کیا کرو، تمہارا کام یہ ہے کہ اپنا ہمراز اپنوں کے علاوہ کسی کو نہ بناؤ. یہ جو سلطنتیں ٹوٹی ہیں جی، عراق کی کتنی مضبوط تھی، صدام، اس کا وزیر اعظم طارق عزیز عیسائی، جس نے ایئر فورس کا ایک طیارہ بھی نہیں اڑنے دیا امریکہ کے خلاف. سلطنت عباسیہ
اللہ اکبر. ان کے جو اللہ کیا تھا، وزیر تھا بنو بویا خاندان کا، خالد برمکی، برمک قبیلے سے تعلق تھا. برمک کہتے تھے جو آتش کدے کے اندر آگ جلاتے تھے، یعنی ان کا مذہبی پنڈت والا خاندان تھا. اس کو عہدے دیے وہ انہوں نے. تاتاریوں سے رابطہ کیا، نصیر الدین توسی تاتاریوں کا وزیر بن گیا. اب وہ لے کر آیا ان کو، کس کو؟ تاتاریوں کو، بغداد پر حملے کے لیے. خلیفہ وہ کہتا ہے وہ بے فکر، وہ تو آپ سے ملنے آ رہا ہے، یہ جو فوج آ رہی ہے وہ تو اس کی سیکورٹی گارڈ ہے. اس کو نہ فوج تیار کرنے دی، آ گیا سارے چھا گئے. اس طرح سے اپنوں نے نشیمن پر بجلیاں گرائی، تباہی پھیر کے رکھ دی. اسی طرح سے دیکھتے ہیں مغل دور کے اندر قاضی نور اللہ شوستری، ایران کا شیعہ، چیف جسٹس بنا بیٹھا ہے. ہندو عورت مہارانی جودھا بائی اکبر کی بیوی ہے، اکبر بادشاہ کی. جنگ پہ جاتا ہے اکبر تو ادھر سے ایک امام ضامن باندھتا ہے اس کے بازو میں، اور دوسری جو ہے اس کے وہ بندیا لگا کر اس کی سندور لگاتے اس کی مانگ میں. تو پھر کیا اشر ہوا؟ پھر یہ تاریخ ہے ساری ہماری کہ اسی چیز نے ڈبویا جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اور خیال کرو دوستیاں نہ لگاؤ ان سے، یہ تمہیں خراب کریں گے، کسر نہیں چھوڑیں گے. تمہاری خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی اسلام کے مطابق ہوگی. انہی آیات پر آج عمل ہونا شروع ہو جائے کتنا فائدہ ہوگا، لیکن نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو میں اس دین کا محافظ ہوں، اس لیے میں نے بندوبست کر کے بچایا ہوا ہے، لیکن ان لوگوں نے کسر نہیں چھوڑی. اللہ سے دعا اللہ میں سمجھنے عمل توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.